الدین الخالص. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ناظرین کرام، قرآن مجید کا پہلا پارہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، جو قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے آیتوں کے اعتبار سے، اور اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ جو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے، السبع المثانی، یہ 7 عظیم آیتیں قرآن مجید کی عظیم ترین آیتیں. سورۃ الفاتحہ کی کیا حقیقت ہے، اسے سب سے پہلے اللہ نے کیوں بیان کیا؟ یہ قرآن مجید کی کلید ہے. پورے قرآن کے احکام کو اللہ رب العزت نے مختصر طور پر اس صورت میں بیان فرما دیا. ہر نماز میں پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ اسی لیے تاکہ مرد مومن کو بار بار پڑھ کر وہ احکام ذہن نشین رہیں جن کے ہر مومن کو ضرورت ہے، ہر مومن کو ضرورت ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کے ان احکام کو بروئے کار لائے اور وہ احکام ذہن نشین رہیں. بار بار ہر نماز میں پڑھنے کی یہی حکمت ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی. تو سورہ فاتحہ، اس کی تلاوت ہر نماز میں کیوں کرنی ہے، ہر رکعت میں کیوں کرنی ہے؟ تاکہ اللہ رب العزت کے وہ احکام ذہن نشین رہیں. ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں اللہ رب العزت کے قانون کو بروئے کار لائیں، اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں، اور وہ احکام ہمارے نظروں کے سامنے رہیں، اوجھل نہ ہوں. اس لیے ہر نماز میں قرآن مجید کی یہ عظیم سورت السبع المثانی سورۃ الفاتحہ، اس کی تلاوت ضروری ہے ہر رکعت میں. سورۃ البقرہ قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے. اس میں اللہ رب العزت نے بہت سارے احکام، بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں. گزشتہ قوموں کے حالات، بنی اسرائیل کے واقعات اور ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، وہ بھی اللہ رب العزت نے اس میں بیان کیا ہے. سورۃ البقرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان کیسے بنائے؟ کہ قبرستان میں خاموشی ہوتی ہے، سناٹا ہوتا ہے اور ایک مایوسی ہوتی ہے. اسی طرح اپنے گھروں کو نہ بناؤ. فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، فرار اختیار کر لیتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی اس سورۃ البقرہ کو اپنے گھروں میں بجاتے ہیں. اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کسی قاری کی قرات کو لگا کر آواز بلند کر کے لگا دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ خیر و برکت کے ہم بھی حقدار ہیں. تلاوت کی فضیلت ہے. فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. تلاوت کی فضیلت ہے. سورۃ البقرہ کی تلاوت گھر کے افراد کو کرنی چاہیے، اور یہ شیطان کے فرار اور بھاگنے کا ذریعہ ہے کہ شیطان بھاگ جائے گا، رخصت ہو جائے گا، اور اس گھر کے اندر شیطانی اثرات نہیں ہوں گے. لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے گھر میں
یہ مصائب ہیں، یہ بلائیں ہیں، یہ وبائیں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کریں، آپ کی زندگی خیر و برکت سے بھرپور ہوگی اور ایک آباد گھر ہوگا، خوشحال گھر ہوگا، خوشحال زندگی بسر ہوگی۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن مجید کی بہت ساری سورتوں کی شروعات اسی سے ہوئی۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے کفار کو ایک چیلنج ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ کلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو ٹھیک ہے، اگر یہ کلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہے، من گڑت ہے، تو عربی زبان تمہاری زبان ہے، تم بھی ایسے ہی کوئی کلمے اور ایسا ہی کوئی کلام لے کر آؤ۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور وہ عاجز ہو گئے اللہ کے اس چیلنج کے سامنے، اللہ کے اس چیلنج کے سامنے وہ عاجز ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور نہ تو یہ شاعر کا کلام ہے، نہ تو یہ کوئی ساحر و جادوگر ہیں، لیکن انہوں نے اس کا اعتراف نہیں کیا اس لیے کہ وہ کبر و غرور کے شکار ہو گئے۔ تو الف لام میم یہ اللہ کی جانب سے کھلا ہوا اعجاز ہے، ایک چیلنج ہے کہ عربی زبان تمہاری زبان ہے، یہ الفاظ تمہارے ہیں، تم بھی اسی طرح کے کوئی لفظ کلمے اور اسی طرح کا کوئی کلام پیش کرو اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی اس کو ایک نیکی ملے گی۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے اصول بیان فرما دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ تو الف لام میم کی تلاوت پر 30 نیکیاں ملی۔ تو اس طرح کتنے کلمات ہیں، کتنے حروف ہیں، اور ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکی ملتی ہے۔ تو کس قدر باعث اجر و ثواب ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ دنیا میں بھی خیر و برکت کا باعث ہے اور آخرت میں بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن مجید کی تلاوت کرو اس لیے کہ قرآن پڑھنے والے کے لیے بروز قیامت سفارش کرے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھلائے۔ قرآن سے جو لوگ وابستہ ہیں، قرآن سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، وہ سب سے اچھے، سب سے بہتر ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ ہماری نظروں میں بہتر اور بہتری کا کیا معیار ہے ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سب سے اچھے اور سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کی تعلیم سے، قرآن سیکھنے اور سکھانے سے وابستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا یہ کلام قرآن مجید اور اس کی سب سے پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ سے پہلے پارے کی شروعات ہوتی ہے سورۃ البقرہ۔ اس سورت کا نام ہی ایک واقعے سے وابستہ ہے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ گائے بنی اسرائیل کے اندر ایک مالدار شخص تھا، اس کا کوئی وارث نہیں تھا، وہ لاوارث تھا۔ اس کے بھتیجے نے مال و دولت اور جائیداد کی لالچ میں، جو سب سے بری لالچ ہے، ایک رات قتل کر کے اپنے چچا کو، اس کی لاش کسی غیر کے دروازے پر پھینک دی۔ صبح لوگوں نے جب لاش دیکھی تو لوگوں میں یہ چرچا ہوا کہ فلاں نے قتل کیا ہے، فلاں نے قتل کیا ہے، اختلاف ہوا۔ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کیا کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کیا معاملہ ہوا، اس صورت میں اللہ رب العزت نے اسے بیان کیا۔
اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے. بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. ہم نے آپ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا، نہایت سنگین مسئلہ، کہ ایک آدمی کا قتل کر دیا گیا ہے، اس کی لاش کہیں پھینک دی گئی اور معلوم نہیں اس کا قاتل کون ہے، اور آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو، اللہ کا حکم ہے، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. کہا اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں والا کام کروں. یہ مذاق، یہ لہو و لعب، یہ ایک جہالت پر مبنی عمل ہے، جہالت والا کام ہے، اور اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں والا کام کروں. مذاق بھی مبنی پر حقیقت ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہنستا ہوں، میں لوگوں کو ہنساتا ہوں، میں خوش طبعی کرتا ہوں، میں مذاق کرتا ہوں. انی لا اقول الا حقا. مگر میں جب بھی کہتا ہوں حق کہتا ہوں، برحق کہتا ہوں، حق بات بولتا ہوں، سچ بات بولتا ہوں. میرا مذاق بھی مبنی برحق ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ گائے ذبح کرو. اب گائے کو ذبح کرنا یہ عمل بہت آسان تھا کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کے کسی حصے سے اس مردے کو لگائیں اور وہ یہ بیان کر دے کہ ہمیں کس نے قتل کیا. لیکن انہوں نے پوچھا کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیا ہو، اس کی عمر کیا ہو، اس کی نوعیت کیا ہو، وہ کس جنس سے ہو. بہت سارے سوالات کیے. تو یہ بکثرت سوال اسی لیے اس سے منع کیا گیا ہے کہ پچھلی قوموں کے لوگ اختلاف اور کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے. تو ایسا سوال جو بجائے اس کے کہ باعث خیر ہو، شر کا موجب اور باعث ہو، ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ بیجا سوال کرتے ہیں اور اس سے بہت سارے بیجا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو معاشرے کے لیے مفید نہیں ہوتے. تو اسی طرح بنی اسرائیل کے لوگوں کی عادت تھی کہ اللہ کے احکام کی تعمیل میں وہ دیر کرتے تھے، تاخیر کرتے تھے اور عجیب و غریب سوال کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ مختلف قسم کے آزمائشوں میں ڈالے گئے. اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہ واقعہ بھی بیان کیا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کہا کہ اے فرشتوں، تیرے رب نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو خلف بعد خلف ہو، یعنی نسل در نسل ہو. تو آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، اسی نسل کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو خلف بعد خلف، نسل در نسل ہو. کچھ لوگوں نے سمجھا کہ خلافت، خلیفہ، جانشینی مل گئی. یہ جانشینی نہیں ہے، اللہ کا کوئی خلیفہ اور جانشین نہیں. خلف بعد خلف، نسل در نسل ہو، ایسی مخلوق بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو ایسی مخلوق بنانے والا ہے کہ جو فساد برپا کریں، خون بہائیں، قتال و جدال کریں، لڑائی جھگڑا کریں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم تو اگر عبادت کی بات ہے تو تیری حمد و ثنا، تیری تسبیح، کبریائی بڑائی کرنے کے لیے کافی ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ زیادہ جانتا ہوں، بہتر جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. تو یہ بات فرشتوں نے اللہ سے کہی کہ اے اللہ تو ایسی مخلوق بنانے والا ہے من یفسد فیہا ویسفک الدماء،
جو فساد برپا کرے اور خون بہائے۔ یہ انسان کی فطرت کی بنیاد پر یہ بات کہی کہ انسانی فطرت میں قتال و جدال، لڑائی جھگڑا، خون خرابہ، قتل و غارت گری ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات حسد کی بنیاد پر نہیں کہی۔ آدم اور بنی آدم سے حسد شیطان کو تھا، فرشتوں کو نہیں۔ فرشتوں نے یہ بات فطرت کے بنیاد پر کہی، حسد کے بنیاد پر نہیں کی۔ انسانی فطرت جو تھی اس کی طرف اشارہ کیا، یہ نہیں کہ فرشتوں کو انسان سے، آدم سے، بنو آدم سے کوئی حسد تھا۔ تو حسد کی بنیاد پر یہ بات نہیں کی، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے سے اعراض کیا ابلیس نے، حسد کی بنیاد پر، کبر و غرور کی بنیاد پر۔ فرشتوں نے یہ بات حسد کی بنیاد پر نہیں کی، انسانی فطرت کی بنیاد پر کہی۔ لیکن اللہ نے کہا کہ میں وہ مصلحت راجحہ، میں وہ مصلحت راجحہ جانتا ہوں، اور میں کیوں پیدا کر رہا ہوں میں یہ جانتا ہوں، کس بنیاد پر میں اس مخلوق کو برپا کرنے والا ہوں، کہ ان میں انبیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، زہاد بھی ہوں گے، اور اللہ کے بزرگ ترین بندے بھی ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ مخلوق برپا کی۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو بھی چیز بیان کی ہے، جو بھی احکام جاری کیے ہیں بنی اسرائیل کی طرف، وہ سارے کے سارے احکام اور وہ سارے کے سارے فرمان اللہ رب العزت نے جو ان کے سلسلے میں بیان کیے ہیں، جو نصیحتیں ان کو جاری کی ہیں، وہ ہمارے لیے بھی ہیں، وہ نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہیں، صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی وہ نصیحتیں ہیں کہ ہم ان نصیحتوں کو عمل میں لائیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی بندگی کا حکم دیا، ایسی بندگی جو شرک سے مبرہ ہو، شرک سے پاک ہو، اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی قوموں میں بھی، پچھلی امتوں میں بھی، پچھلی شریعتوں میں بھی یہ چیز نہایت اہم تھی کہ اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کی بندگی کے بعد بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا حق ہے۔ ہمارا حق، ہمارا سب سے پہلا ہمارے اوپر جو واجبی حق ہے بندوں کے حقوق میں، وہ ماں باپ کا حق ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، لوگوں سے ہمارے معاملات بہت بہتر ہوں، بہت اچھے ہوں، بہت خوش اسلوبی پر مبنی ہوں، ماں باپ کے ساتھ ہمارا معاملہ رویہ اچھا نہ ہو۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر منافی ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں اور ان سے اپنا معاملہ خراب رکھیں۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ رب العزت نے جو بات، جو نصیحت کی اور ان سے جو عہد و پیمان لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور اسی طرح وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، لوگوں سے اچھی باتیں کہنا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، لوگوں سے اچھی طرح گفتگو کرنا، یہ بہت اہم نصیحت ہے کہ ہم لوگوں سے گفتگو میں کس طرح پیش آئیں، کس طرح بات کریں، اور اس کے آداب کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے ضمانت دے دے کہ اپنے زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ تو ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں کہ ہم اس زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہیں
جس سے بندوں کو ٹھیس پہنچے اور اللہ کے ہاں ہماری وہ بات قابل گرفت ہو، قابل مواخذہ ہو، جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی ہم کوئی بات نہ کہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ہم نے ان سے کہا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ فریضے جو ہمارے اوپر نماز کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں عائد ہیں، ہم سے پہلی شریعتوں میں بھی تھے اور ہم سے پہلے لوگوں پر بھی تھے، اور یہ بہت اہم ترین فریضے ہیں۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، فرضیت میں کوئی کمزوری، کوئی کمی نہیں، دونوں کی فرضیت یکساں ہے۔ نماز کی فرضیت اپنی جگہ ہے، زکوٰۃ کی فرضیت اپنی جگہ ہے، یہ نہایت اہم فریضے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا حکم صادر فرمایا کہ جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ نہ ادا کرے ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے، کیونکہ وہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، جبکہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فرمان، بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین کا یہ خطاب اور اللہ کی یہ نصیحتیں جو تھیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔